تو آپ دنیا اور آخرت سور جاتی۔ تب آفتاب رہبر کلکتوی نے بدعقیدی کی دنیا سے نکل کر مسلک اعلیٰ حضرت کو جب پڑھا تو آفتاب رہبر کے دل نے یہ اعلان کر دیا کہ اعلیٰ حضرت کا یہ مجھ پہ فیضان ہے، لٹتے لٹتے بچا میرا ایمان ہے، میرے آقا کا مجھ پہ کرم ہو گیا، میں نکل آیا نجدی وبا چھوڑ کر۔ ابھی جس چھوٹی سی کلپ کو آپ نے دیکھی، یہ کلپ ہے 2022 کی، جب انہوں نے دیوبندیت کو چھوڑ کر سنیت کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا۔ اب آپ دیکھیں جب یہ بندہ سنیت سے دیوبندیت کی طرف پھر سے انہوں نے رجوع کر لیا ہے۔ اس کلپ کو پہلے آپ دیکھیں۔ اللہ کے سامنے یہ جو آفتاب رہبر کا سر جھکتا تھا، تھوڑا سا میں اللہ سے ہٹا تو یہ سر مزار پہ جھکنے پہ مجبور ہو گیا۔ اللہ، یہ سر مزاروں کی چادر پہ جھکنے پہ مجبور ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو چھوٹی سی کلپ اب آپ نے جو دیکھی ہے، جو بندہ پورے طور پر وہ امامہ وغیرہ مالا وغیرہ یہ بندہ لگایا ہوا، لوگوں نے انہیں انعام کے طور پر ان چیزوں سے عزتوں سے نوازا، تو یہ بندہ پھر سے سنیت سے دیوبندیت کی طرف رجوع کر لیا ہے۔ جب یہ جناب آفتاب رہبر کلکتوی نے اس سنیت کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا اور بڑے عالم دین کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت بھی کی، تو انہوں نے خود کہا کہ انہوں نے کافی زیادہ تحقیقات و ریسرچ کی، تو انہیں پتہ یہ چلا کہ دیوبندیت، میں یہ نہیں کہہ رہا، ہاں بالکل میں نہیں، آپ نے سنا بھی ہوگا یا شاید ان کا بہت بڑے فین ہوں گے یا ان کے متعلق سے آپ کے کافی زیادہ تحقیقات و ریسرچ ہوں گے، تو آپ نے خود ہی سنا ہوگا، اس بات کو آپ نے سنی ہوگی کہ انہوں نے یہ کہا کہ جب میں نے ریسرچ کیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ لوگ باطل ہیں، یہ لوگ غلط ہے، اسی بنیاد پر ہم نے دیوبندیت کو چھوڑ دیا۔ پھر یہ بندہ جب سنیت کو چھوڑا تو انہوں نے کیا کہا کہ جب میں اللہ تبارک و تعالی سے تھوڑا سا ہٹا تو ہمیں مزارات پر جھکنا پڑا، مجھے چادر چننے کی نوبت آ گئی، میں وہاں کے علماء یا وہاں کے جو پیر حضرات ہیں ان کے قدم کو میں نے چوما۔ تو سب سے اول بات کہ یہ ساری چیزیں سنیت میں کسی سے زبردستی کروائی نہیں جاتی ہے، لوگ خود سے اس طرح کی حرکتیں، اس طرح کے فعل کیا کرتے ہیں۔ تو کون غلط ہے، کون صحیح ہے، کس طرح کی سوچ رکھنے والے، کس طرح کے عقیدہ رکھنے والے، اس کا فیصلہ اور بڑے بڑے علماء حضرات نے کر دیا ہے۔ میں کون ہوتا ہوں جو یہ کہوں کون غلط ہے کون صحیح ہے، مگر کس طرح کی عقیدہ اور سوچ و فکر رکھنے والے، وہ کون غلط ہے کون صحیح ہے، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، اس کا فیصلہ قرآن مجید اور احادیث کریمہ نے کر دیا ہے۔ اب میں صرف بالخصوص اس ویڈیو بنانے کا مقصد و منشا یہ ہے، شاید بہت سارے لوگوں کو میری باتیں بری لگیں مگر حق تو کروا ہوتا نا صاحب۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو سنی حضرات کے بہت سارے ایجوکیٹڈ تعلیم یافتہ لوگ بھی جاتے ہیں مزارات پر اور خود کو سنی کہلاتے ہیں یا سنیت کی فہرست میں اپنا نام اندراج کرواتے ہیں، ان تمام تر لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے جو سنی حضرات ہیں وہ اپنا سب سے بڑا عالم کس کو مانتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کو سب سے بڑا میں سنیت کا عالم دین اسلامک اسکالر ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہی کا یہ قول ہے کہ جب آپ مزارات پر جائے تو 4 قدم پیچھے رہے، آپ کیوں چومتے ہو وہاں جا کر مزارات پر، ہے نا؟ یہ بہت سارے لوگ سجدہ بھی کرتے ہیں، حقیقت ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ بڑے بڑے علامہ فہامہ بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ، مگر کچھ بے عمل تعلیم یافتہ لوگ بھی کرتے ہیں۔ شاید بری لگے یہ بات کہ یہ چھوٹا سا بچہ اس طرح سے سوشل میڈیا کی دنیا میں آ کر اس طرح کی باتیں کہنا، ہاں تکلیف ہوتی ہے جب کوئی ہمیں مشرک کہتا ہے، تو تکلیف ہوتی ہے، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں ہر چیز کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہمیں کوئی مشرک کہتا ہے بدعاتی کہتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، چونکہ ہم ہی وجہ ہے نا، ہماری دامن میں نہیں یہ ساری گندگیاں پڑی ہوئی ہے۔ تو میں ان تمام تر لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو جاتے ہیں مزارات پر
وہ چادر کو اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، وہاں جاتے ماتھا ٹیکتے ہیں، وہاں 4 قدم سے وہاں مزارات کی سے متصل ہو کر بیٹھ جانا، سٹ کے بیٹھ جانا، اور نہ جانے کس کس طرح کی حرکتیں اور فیل کرنا. کیا وہ جو مزارات، جن کے جو مزار پر جو آپ جاتے ہیں، کیا یہ ان چیزوں کے محتاج ہیں؟ آپ کر دو گے تو کیا ان کی عزتیں بڑھ جائیں گی؟ کیا آپ چادر چن لو گے تو ان کی عزتوں میں اضافہ ہو جائے گا؟ کیا آپ وہ مزارات سے متصل ہو جاؤ گے، سٹ کر بیٹھ جاؤ گے تو کیا ان کی عزتوں میں رب اور اضافہ فرما دے گا، یا ان کے اور زیادہ کرامات ظاہر ہونے لگیں گے؟ نہیں، انہوں نے خود اتنی زیادہ محنتیں کی ہے، مشقتیں کی ہے، مجاہدہ کی ہے، رات رات بھر کر رب تبارک و تعالیٰ کی رات رات بھر انہوں نے نیند کی قربانیاں دی ہے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی عزتوں سے نوازا ہے. تو آپ اور ہم جا کر اس طرح سے تمام تر سنیت کو بدنام نہ کریں. آپ کی یہ چھوٹی چھوٹی سی حرکت تمام تر باعمل لوگوں کو بھی بدنام کر دیتی ہے. اسی لیے میں ان تمام تر سنیت سے کہنا چاہتا ہوں، آپ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں نا، وہ مزارات والے جن کے مزار پر جاتے ہیں نا، وہ اس کے محتاج نہیں ہے، رب نے ان کا مرتبہ بڑا کیا ہے. تو میں ان تمام تر لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جائیں، مگر حضور اعلی حضرت کا جو قول ہے نا کہ مزارات سے 4 قدم پیچھے ہی رہیں، فاتحہ پڑھیں، دعائیں کریں اور پھر اپنے گھر آئیں. نہیں ہے وہ محتاج آپ کے چمنے چامنے کا. ہاں بالکل. تو سب سے پہلے ہم اپنے دامن میں دیکھیں کہ کیا ہمارے دامن میں کچھ گندگی بھی ہے، یہ صرف دوسروں پر ہی اچھالے. آپ نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، ہر چیز کرتے ہیں. اور میں ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی حرام نہیں ہے، کوئی کفر نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے. مزارات پر جانا اور چومنا کوئی حرام نہیں ہے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے اور سجدہ تعبدی کفر ہے، مگر وہ چادر چننا یہ حرام نہیں ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے. میں یہ اس بات کو میں ایکسپٹ کرتا ہوں، مگر یہ بتائیں کون سا فرض ہے، کون سا واجب ہے، کون سا سنت مؤکدہ ہے یا کون سا سنت ہے، کون سی سنت مؤکدہ ہے یا کون سی سنت ہے نہیں ہے نا. تم ایک نماز چھوڑتے اس کی کوئی فکر نہیں، اور مزارات پر جانا ہم نے خود کو فرض قرار دیا ہے. یہ مزارات پر جانا کوئی فرض، واجب، سنت مؤکدہ یا سنت نہیں ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم خود کو پکا سچا مومن کامل بنائیں، اس کے بعد پھر دوسروں کی دامن پر اور دوسروں پر ہم کیچڑ اچھالیں. میری باتوں سے کافی زیادہ لوگوں کو تکلیف ہوئی ہوگی، مگر میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کو تکلیف ہوئی تو معافی چاہتا ہوں، مگر حق تو یہی ہے نا، ہمارے دامن میں ہے گندگی. ہاں ہے، بالکل ہے. ہم بہت اچھے ہیں، مگر تھوڑا سا کچھ خراب کر کے ہم بہت بیکار ہو جاتے ہیں، اور اس چھوٹی سی حرکت ہمارے بدنامی کے لیے کافی ہوا کرتی ہے. ہمارے اس خبر کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر.